الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے کچھ آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا آج آخری روزہ ہے اور پاکستانیوں پہ یہ آخری روزہ انتہائی مشکل ہوتا ہے. اور ہم سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ 29 ہوں 30 نہ ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. ابھی راستے میں ایک آدمی کے ساتھ آ رہا تھا تو اس بیچارے کے دکھ جو ہے نا بہت زیادہ تھا. کہنے لگا جی فلاں ملک میں عید ہے، فلاں ملک میں عید ہے، فلاں ملک میں عید ہے، ہمارے ہاں عید نہیں ہے. تو آخری روزہ پاکستانیوں پہ بہت بھارا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے رمضان کو
اس امت کے لیے اس ترتیب سے جو بنایا ہے یہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا۔ پچھلی امتوں پر روزہ فرض تھا لیکن ترتیب الگ تھی۔ کئی قوموں پر ہر مہینے 3 روزے رکھنے پڑتے، اور کئی پر ایسا تھا کہ ایک دفعہ سو گیا تو اس کا روزہ شروع میں اس امت پہ بھی یہی تھا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے برکت سے ہم پر نرمی فرمائی ہے۔ ایک صحابی مزدوری کر کے آتے ہیں، پورا دن پتھر اٹھا کے تھکے ہارے گھر پہنچے، مغرب کی نماز پڑھی، افطاری کر کے گھر والی سے کہا کھانا تیار ہے؟ اس نے کہا تیار کر کے دیتی ہوں۔ انہوں نے ٹیک لگائی، ادھر ہی سو گئے۔ جب سو گئے تو دوسرا روزہ شروع۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، تھکاوٹ کے مارے آئے، کھانا تیار نہیں تھا، بس لیٹے تو سو گئے۔ 3 دن تک اس کی طرح ہوا، اور بھی بے شمار واقعات علماء سناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت پہ آسانی فرما دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم صبح صادق سے لے کر مغرب تک روزہ رکھو۔ اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من الابیض والاسود، کالا داغا سفید داغے سے نکل جائے تو تم روزہ یعنی روزہ رکھ دیا کرو۔ ایک صحابی اس آیت کا مطلب نہ سمجھ سکے، انہوں نے تکیے کے نیچے 2 داغے رکھ دیے، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے آسمان آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے پھر 7 لفظ بڑھا دیا، من الفجر، ان سے مراد دن اور رات ہیں، سفید اور کالے داغے سے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کو اس امت پہ، جو ہماری اس ترتیب پہ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ صرف اس امت کا اعجاز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ جو ہم نے تم پہ فرض کیا ہے اس وجہ سے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، رمضان میں ایک مشق ہوتی ہے
انسان کے سامنے تمام حلال چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تمام حلال چیزیں پڑی ہوتی ہیں، وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس انتظار میں کہ اللہ کا حکم ہو تو میں کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ 1 مہینہ آپ کی تربیت ہے تاکہ تم اس کے بعد پورا سال تمہارے سامنے حرام چیزیں پڑی ہوں تو آپ ان کو ہاتھ نہ لگائیں، ناجائز کام آپ نہ کریں، گناہ کا کام آپ نہ کریں، اور کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں، آپس میں توڑیں نہ۔ یہ رمضان شریف میں ایک تربیت ہوتی ہے، اور عبادات میں جو بڑائی آتی ہے، عبادات کو بڑھایا جاتا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ تم اتنی عبادت کرو کہ آئندہ آپ فرائض کو، واجبات کو ادا کر سکیں۔ لیکن ترتیب الٹ جاتی ہے، رمضان شریف میں خوب عبادت ہوتی ہے، نفلیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور کئی جگہوں پہ قضاء عمری بھی کی جاتی ہے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس کا کیا مطلب ہے، لیکن ایک آدمی سے بات ہوئی تو اس نے کہا جی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، رمضان شریف میں ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں اور نیت کرتے ہیں یا اللہ جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں یا الہ العالمین سب کو معاف فرما دیں۔ تو قضاء عمری کا یہ مطلب نہیں ہے، قضاء عمری کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے لے کر بلوغت کی عمر سے لے کر اس عمر تک جتنی نمازیں آپ نے قضا کی ہیں ان کو ترتیب وار پڑھیں، اور ان کو مکمل کریں۔ جب وہ نمازیں مکمل ہو جائیں تو اس کو قضاء عمری کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنی عمر کی تمام قضا نمازیں پوری کر لی ہیں۔ اور جیسے ہی رمضان شریف مکمل ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے اسی کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کلیہ بیان کیا ہے کہ تم دل کو صاف کرنا چاہو، متقی بننا چاہو، پرہیزگار بننا چاہو تو فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کے نام کو بلند کیا کرو، اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جتنا زیادہ آپ ذکر کریں گے اتنا آپ کا دل صاف اور ستھرا ہوگا، اتنا ہی تقوی آپ کے دل میں آئے گا، اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت آئے گی تو وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرے گا، اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو اسے پرواہ نہیں ہوگی۔
تو جب وہ اللہ کا نام کثرت سے لے گا تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت آئے گی. اور قرآن نے ایک کلیہ بیان کیا ہے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو اللہ کی عظمت کا ادراک ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے. اور جب اللہ کی عظمت دل میں آ جائے تو پھر وہ ہر وقت اس خیال میں ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حدیث قدسی مشہور ہے، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے انسانی شکل میں، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص ہے لیکن اس پر سفر کے آثار نہیں ہیں. انہوں نے سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا جس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یوں سمجھیں عبادت میں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اتنی عظمت تمہارے اندر ہو کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ استحضار نہیں ہوتا تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ چیز دل میں آئے گی تو وہ شخص کبھی بھی ناجائز کام نہیں کرے گا اور کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا. اور یہی چیز علماء اکرام کے اندر ہوتی ہے. ہم تو صرف لطیفے سناتے ہیں نا، مولوی صاحب نے یوں کر دیا، مولوی صاحب نے یوں کر دیا، اور ہمیں کیا پتہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عابد 1000 عابد ہوں ایک فقیہ عالم کے برابر نہیں ہے، اس کا پلہ پھر بھی بھاری ہے. عالم ہو، عالم صرف سویا ہوا ہو، شیطان اس سے ڈرتا ہے. وہ پہلے بھی میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا. ایک شخص نے شیطان سے کہا کہ یہ آدمی جو جاگ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اس سے تجھے خوف نہیں ہے، اس سے تجھے ڈر نہیں ہے، اس کے ساتھ تو کھیل بھی رہا ہے. اور ایک وہ آدمی سویا ہوا ہے، دنیا مافیا سے بے خبر ہے، اس سے تو ڈر رہا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وہ عالم ہے اور یہ صرف عابد ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کو ورغلانے میں مجھے 2 منٹ لگیں گے اور اس کو ورغلانا بڑا مشکل ہے.
مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عابد علم کی کمی ہوتی ہے جس وجہ سے یہ کام ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے نفس کو مارنا چاہتا ہوں، تو اس کے دل میں ایک بات آئی کہ میں خوشبو سونگھتا ہوں، دل کیا اس کا، تو اس نے گندگی جیب میں رکھ دی۔ جب بھی خوشبو کی طلب ہو وہ گندگی نکالتا اور ناک کے قریب کر دیتا۔ اب کسی سے پوچھتا تو وہ اس کو بتاتا کہ یہ کس معاملات میں یہ چیز ہوتی ہے۔ 20 سال تک وہ نمازیں پڑھتا رہا۔ جب وہ کسی صحیح اللہ والے سے ملا، عالم سے ملا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ آپ 20 سال کی نمازیں لوٹائیں، آپ کی ایک نماز بھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا جب آپ نے گندگی جیب میں رکھی ہے تو پھر آپ کی نماز کیسے ہو؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ عبادت بھی کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن اس کو فائدہ نہیں پہنچا، اس کو تمام نمازیں لوٹانی پڑیں۔ اور علم کے ساتھ چھوٹی سی بھی عبادت کی جائے تو اس کا ثواب بے شمار ملتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نبی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک کھجور صدقہ کریں، کھجور کا ٹکڑا، اور امت مسلمہ کے افراد احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کریں اس کھجور کے برابر نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کا علم اتنا مضبوط تھا کہ ان کے دل میں ریا اور دکھلاوا آنے کی کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا، صحابہ کا اعجاز ہے یہ، فرمایا کرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان۔ عام آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے فسق سے بچا، مجھے فاجر ہونے سے بچا، مجھے گناہوں سے بچا۔ یہ عام آدمی کا دعا کا انداز ہے، وہاں پہ انداز قرآن نے بدل دیا ہے۔ وہاں گناہ کہتا ہے یا اللہ مجھے صحابہ سے بچا، فسق کہتا ہے یا اللہ ہمیں صحابہ سے بچا۔ اس وجہ سے کہ ان کا عمل اتنا مضبوط تھا، ان کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ اس کا مقابلہ امت مسلمہ میں کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ایک شخص کے ساتھ مکالمہ ہو گیا۔ اس نے کہا جی آپ گواہ لائیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہ نہیں تھا۔ ایک صحابی پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کہا میں گواہ ہوں، جو میرے نبی پاک نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ وہ شخص بھاگ پڑا، دوڑ گیا۔ وہ شخص بھاگ گیا۔ اس کے بھاگنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں اور یہ یہاں اکیلے تھے، تو کیسے اتنے پکے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہی سچ ہے؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، کہا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا،
آپ نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہم نے مان لیا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا ہم نے مان لیا، جہنم کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، جتنے بھی عذاب ہیں اور جتنی بھی رحمتیں ہیں آپ کی زبان سے ہم نے سنا، مان لیا، تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات نہیں کہی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تیری گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ یہ اسے اعزاز دیا، وہاں موجود نہیں تھا لیکن اتنا پکا یقین تھا اس کا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حق اور سچ ہے۔ تو وہ جو تقویٰ ان کو حاصل ہوا ہے وہ دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا۔ رمضان المبارک جو ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور رمضان کے آخری دن میں جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہے ان کے برابر 2 حصے میں جہنم سے لوگوں کو خلاصی ملتی ہے۔ وہ تب ہوتا ہے کہ چاند رات کو مسلمان اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں، یہ نہ ہو کہ چاند رات کو گھر والوں کے سمیت وہ باہر نکل جائے اور صبح کی نماز جو ہے نا ضائع ہو جائے۔ تو میں بھی اور آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ آج رات کو ہم بھی کچھ نہ کچھ عبادت کر کے صبح جو ہے ہم نماز باجماعت ادا کریں۔ انشاءاللہ سب کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔